ان کی بھی ان کا بھی یہی نظریہ تھا، ان کی بھی یہی سوچ تھی، اور ہمیشہ یہ گنگناتے تھے۔ کیا گنگناتے تھے؟ اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم۔ اے آسیو، اے دیوانو، کہاں جا رہے ہو؟ من زارا قبری ودوت لہو شفاعتی۔ اس حدیث کو، جملے کو یاد رکھیے گا۔ اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جس دن در نبی کی زیارت کریں گے۔ اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جس دن در نبی کی زیارت کریں گے ہم، زندہ اوبے سے کرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے۔ ہاتھ اٹھائیے۔ میری اپنی فکر ہے کہ جب میں موڈ میں آتا ہوں تو میں اپنی خطابت کے ایک ایک جملے کو آپ کی سماعتوں کی زنبیل تک، جو خیال و فکر و آگہی کی لائبریری ہے، وہاں تک میں پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کبھی کبھی موڈ بنتے ہیں، اور ابھی بن گیا ہے، تو آپ بولیں ذرا بولیں، بیدار ہوئے تو بیداری کا ثبوت بھی دیں۔ اے آسیو تمہاری بھی دعوت کریں گے ہم، جس دن در نبی کی زیارت کریں گے ہم، زندہ ہوئے سے کرنی کی سنت کریں گے ہم، بن دیکھے مصطفیٰ سے۔ شاعر نے امام عشق و محبت کی شکل میں کہا تھا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والوں، سرکار آسی غازی پوری علیہ الرحمہ غازی پور کی سرزمین پر ایک بہت قیمتی لہجہ مدثر رضا نوری کی شکل میں رہتا ہے۔ ان سے پوچھئے، سرکار آسی غازی پوری نے کہا تھا، اے پائے نظر ہوش میں آ، ہوش میں آ، ہوئے نبی ہے یا آنکھوں سے چلنا بھی آنکھوں سے چلنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ بہت زیادہ نہیں، 2-4 منٹ میں آپ مجھے برداشت کیجئے، میں آپ کو کر سکتا ہوں۔ اگر آپ کے اندر بیداری ہے، دونوں ہاتھ کو فضا میں لہرائیے، جس کا ہاتھ سلامت ہے بس بولو، جس کے ہاتھ کٹ گئے اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بولے یا رسول اللہ۔ ماحول بولے، مقصد کائنات، مقصود کائنات، امام الانبیاء، خاتم پیغمبرہ، روحی فدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پڑھے، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ کیمرہ کے ذریعے سے یہ بات ہو سکتا ہے ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے ایک خطے میں پہنچ جائے۔ میری بات کو کوئی انسان ایسا آئے گا جس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی کہیں اور پہنچا سکتا ہے۔ میں بلاغ دوہر اعلان کرنا چاہتا ہوں، آج جس ماحول میں آپ زندگی گزارتے ہو، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، اللہ سے زندہ حولی قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی اچھا دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، کوئی سترہ دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، کوئی پوتر دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بے شمار باطل ادیان و مذاہب پیدا ہوئے، ان کے پیروکار بھی ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک مذہب و ملت پر قائم رہنے والی کسی ایک فرد بشر کو بھی رب قدیر نے جنت اور اس کے میوادات کی خوشخبری نہیں دی ہے، مگر واہ رے میرا پاکیزہ مذہب اسلام، جو تجھے مان لیا، جو تجھے جان لیا، جو تیرا پیروکار ہوا، جو تیرا وفادار ہوا، جو تیرا جانثار ہوا، اس کے لیے کہیں جنات عدن، کہیں جنات فردوس، کہیں جنات اعلیٰ کا وعدہ ہوا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا تحفہ دیا جاتا ہے، اتنی بڑی گفٹ دی جاتی ہے، جبکہ ہماری ہسٹری کے پڑھنے والے کچھ علماء بھی کہتے ہیں، کچھ دانشور بھی کہتے ہیں، کچھ اپنے آپ کو مائنڈر تصور کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے، یہ مذہب 1400 سال پرانا مذہب ہے، 1500 سال پرانا مذہب ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں نہیں یارو، یہ مذہب 1400 سال پرانا نہیں ہے، یہ 1500 سال پرانا نہیں ہے، تو یہ مذہب ہے کون سا مذہب؟ تو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ اس کی ابتدا کب سے ہوئی ہے، اس کی بنیاد کب سے رکھی گئی ہے؟ تو چلے ہزاروں سال پہلے شکل آدم میں نور محمدی سے اس مذہب کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ مذہب کی بنیاد رکھنے کے بعد اسی مذہب کو کبھی شیش کے شکل میں چمکایا
چمکایا گیا, کبھی نوح کی شکل میں چمکایا گیا, کبھی دانیال کی شکل میں چمکایا گیا, کبھی لوط کی شکل میں چمکایا گیا, کبھی ابراہیم کی شکل میں چمکایا گیا, کبھی اسماعیل کی شکل میں چمکایا گیا, کبھی موسیٰ کی شکل میں چمکایا گیا, کبھی عیسیٰ کی شکل میں چمکایا گیا. یہ تو مقدس انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم ہے جنہوں نے اپنے کردار سے, کریکٹر سے, فکر سے, نظریات سے, خیالات سے, تدبر سے مذہب اسلام کو پروان چڑھاتے رہے. لیکن ایک طرف مذہب اسلام چمکتا جا رہا ہے, وہی فرعون کی شکل میں دبایا جاتا ہے, وہی شداد کی شکل میں دبایا جاتا ہے, وہی قارون کی شکل میں دبایا جاتا ہے. جو اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو یا اس دور کا ہو, جتنے بھی فرعون ہیں سب کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں اسلام تیری فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی نعرے کے ساتھ جو علماء ربانیین آ رہے ہیں ان کا استقبال ہوگا, اور آپ لوگ جب منبر نور پر آ جائیں گے تو ان کے جمال جہاں آرا کا دیدار بھی کریں گے. نام کا ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس. کتنے لوگ یہاں موجود ہیں؟ زیادہ تر لوگ 30 مائنس والے ہیں, ہم خود مائنس میں چل رہے ہیں. 30 پلس جب ہو جائیں گے تو ہم کہیں گے. ابھی جتنے لوگ ہیں زیادہ تر لوگ 30 مائنس میں ہیں. ان سے پوچھئے آپ کا مذہب کیا ہے, ان کو پتا نہیں. ان سے پوچھئے آپ کے نبی کا نام کیا ہے, ان کو پتا نہیں. ان سے پوچھئے آپ کے نبی کا کردار کیا ہے, ان کو پتا نہیں. ان سے پوچھئے آپ کے مذہب کا, آپ کے مذہب کی ہسٹری کیا ہے, ان کو پتا نہیں ہے. لیکن آج کے اصلاح معاشرہ کے اس بینر تلے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں. میں نے کیا کہا, اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا. یہ مذہب پروان چڑھتا رہا, چمکتا رہا, کبھی شیش کی شکل میں, کبھی زکریا کی شکل میں, کبھی لوط کی شکل میں, کبھی دانیال کی شکل میں. لیکن مذہب کو دبایا بھی گیا ہے. تاریخ گواہ ہے, رائٹر لکھنے والا لکھتا ہے. علماء سے پوچھئے گا 570 سال تک اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کوئی نبی نہیں آ رہے ہیں, کوئی رسول نہیں آ رہے ہیں. ہر چہار جانب ظلمت ہی ظلمت ہے, ہر چہار جانب تاریکیہ ہی تاریکیہ ہے, ہر چہار جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے. طہارت و پاکیزگی کا خاتمہ ہو چکا تھا, انسانیت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا تھا, عصمت والدین کا جنازہ اٹھ چکا تھا, باپ اور بیٹے کے رشتے کو مسمار کر دیا گیا تھا. دور دور تک کوئی راہ ہدایت دکھانے والا نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن اس پرفتن ماحول میں جب کہ لوگ ظلمت و بربریت کی کالی فضاؤں میں گم ہو چکے تھے, کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا, کوئی لات کی پوجا کرتا تھا, کوئی منات کی پوجا کرتا تھا, کوئی ہبل کی پوجا کرتا تھا, کوئی عزا کی پوجا کرتا تھا. اس دور میں کچھ لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے, کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے تھے. اسی ظلمت و بربریت کی کالی فضاؤں میں انسانیت و سعادت کا سر چشمہ بنا کر رب قدیر نے عبد المطلب کے گھرانے میں, عبداللہ کے آنگن میں, آمنہ کے گود میں نبیوں کے امام مقصد کائنات, مقصود کائنات کو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا تاج سجا کر اس شان سے کر دیا کہ بریلی کے امام فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا. تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم ہے خدا نے وہ مرتبہ تجھ کو دیا, نہ کسی کو بھی لے نہ کسی کو بھی نہ, کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام کی قسم. مصطفیٰ دیکھیے پیدا ہوئے مکہ کی دھرتی پر, بچپنا لاجواب, جوانی لاجواب, تجارت کا طریقہ لاجواب, گفتگو لاجواب, انداز تکلم لاجواب, سونا لاجواب, ہر ایک ایک لمحہ لاجواب. آپ کو تو پتا ہی ہے, لیکن آؤ نوجوانوں, تم کہتے ہو مولانا اس دور میں مذہب اسلام پر قائم رہنا اتنا دشوار ہو چکا ہے کہ لوگ قائم نہیں رہ سکتے. لیکن ذرا ہسٹری کا مطالعہ کیجئے, ذرا تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کی کوشش کیجئے, نبیوں کی امام کی ہسٹری بتاؤ, وہ بہت زیادہ وقت درکار ہے. میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں, اسی مکہ کی سرزمین پر فرزندان اسلام کا بھی فرزندان اسلام مختصر سی جماعت کے طور پر اسلام کے دامن کو بھی پکڑے ہیں. اسی میں سے تاریخ بتاتی ہے حضرت خباب ابن عرب ہے. وہ کون خباب ہے؟ وہ خباب ہے
शख्स को सवार कर दिया जाता और मेरे पसीने या मेरे पसीने से और मेरे जिस्म की चर्बी से, मेरे रुतूबत से इतनी जिस्म से चर्बी निकलती तो उसी चर्बी से, रुतूबत से हमारे वो जो आग बुझ जाती। और फरमाते क्या है, आग बुझने के बाद हम बेहोश हो जाते। एक अरसे दराज के बाद मुरादे मुस्तफा, दुआए मुस्तफा, वो इंसान, वो शख्स जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला नबी जबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर होता तो वो खत्ताब का बेटा उमर होता। वो उमर जिसने कैसरो किसरा पे जलजला पैदा कर दिया, वो उमर जिसने आधी हुकूमत, आधी दुनिया पे हुकूमत कर लिया, वो उमर है। हजरत उमर कहते हैं, खब्बाब बता तो सही, तेरे जिस्म पे ये दाग कैसा है, तेरे जिस्म पे ये जो सफेद सफेद दाग नजर आ रहे हैं, ये किस तरह का दाग है। हजरत खब्बाब पूरी हिस्ट्री बताते हैं, पूरा वाकया बताते हैं। हजरत खब्बाब की इस बात को सुनकर हजरत उमर फारूक रोने लगते हैं। रोने के बाद कहते हैं, ऐ खब्बाब जरा जख्म दिखा तो सही। जख्म दिखाते हैं, उसको चूमते हैं। चूमने के बाद उमर इब्न खत्ताब कहते हैं, ऐ दुनिया वालों तबाह हो जाना, मैंने दादे मोहब्बत को बोसा ले लिया है। अब अगर उमर की कोई नेकी काम ना है तो यही नेकी जन्नत में जमाने की जमानत बन जाएगी। आज तुम कहते हो हम पे ये जुल्म हो रहा है। अरे हजरत खब्बाब की इतना सताया गया, इस्लाम के नाम पर जर्रा बराबर भी उन्होंने उफ तक के कलमात। आज कहते मुसीबत में हम, कौन नहीं जानता बिलाल हबशी को यार, कौन नहीं जानता बिलाल हबशी को। कौन है बिलाल हबशी? गर्दन में रस्सी डाले गए, रस्सी डालने के बाद घसीटा गया, गरम गरम रेतों पे लिटाया गया, सीने पे पत्थर रखे गए। कुफार कहते रहे, गुलामी से छुटकारा मिल जाएगी, तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। एक बार कहते मैं मुस्तफा का कलमा नहीं पढ़ता, एक बार कहते मैं नबियों के इमाम को नहीं मानता, एक बार कहते मैं उनके किरदारों कैरेक्टर पे अमल नहीं करता। लेकिन तारीख गवाह है, जितने कुफार सताते रहे, वो सताने में अपने आप में बेहोश हो जाते। लेकिन मौला अली शेर खुदा और उनके गुलाम हजरत बिलाल हबशी यही कहते रहे बिलाल, यही हर मकाम पर निकलेगी मेरी जान मोहम्मद के नाम पर। ये है आपकी हिस्ट्री। बात बहुत सारी होती है, लेकिन इंसान करे तो क्या करे, वक्त बहुत कम होता है। जब लोग सुनाने के मूड में आते हैं तो मजमा उस वक्त मूड में आने की कोशिश करता है। अब अगर एक इंसान सुनाए तो दूसरा इंसान रह जाए। आपकी तारीख ये है कि आप ही हैं जो आपने एक तरफ, जिधर भी, जिस तरफ भी, जहां भी रुख किया है, आपने तहलका मचा दिया है। अपनी तारीख का मुताला कीजिए, अपनी हिस्ट्री का मुताला कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने इस्लाम और इस्लाम के उन नौनिहालों की तारीख का मुताला कीजिए, फर्जंदान इस्लाम के तारीख का मुताला कीजिए, ताकि इस दौर में भी आपको इस्लाम पर मोहब्बत व उल्फत व चादर, मोहब्बत व इखलास की चादर को ओढ़कर जिंदगी गुजारने का जज्बा पैदा हो जाए। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीरी सफर को खत्म करता हूँ कि यही है आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और हम सब ये कह सकते हैं, क्यों ना कहें, हम सब आशिक हैं। क्या कहेंगे इमाम इश्क व मोहब्बत की जबान में, जरा कह दीजिए, बकारे खैर शहरानम मगसली या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगसली या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीज दर्द इस्यानम मगसली या रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए। आइए मेरे साथ पढ़ें आप। जिस तरह माहौल आप बनाए हैं उसी तरह माहौल बनाए रहिएगा। इंशाअल्लाह एक से एक शोरा, खुतबा, उलमा